السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي آمین یا رب العالمین۔ آج ہمیں انشاءاللہ کلاس 20A پڑھنی ہے، اس کے لیے آپ کو نوٹس مل گئے ہوں گے، پیج نمبر 71 اینڈ پیج نمبر 72۔ تو ہمارا لاسٹ جو یونٹ چل رہا ہے وہ مادہ اور وزن ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہم نے سب سے پہلے کیٹیگری میں 2 اوزان، 2 وزن، 2 سانچے پڑھے تھے، فاعل، مفعل۔ اس کے بعد سیکنڈ کیٹیگری میں 3 ہم نے وزن پڑھے تھے، فعال، فعول، فعیل۔ پہلی کیٹیگری سمپل ترجمہ ہوتا ہے، کوئی شد و مد، کوئی تاکید نہیں ہوتی۔ دوسری کیٹیگری میں تاکید ہوتی ہے۔ آج ہمیں جو وزن پڑھنا ہے اس کا تعلق تیسری کیٹیگری سے ہے، اور وہ ہے افعل۔ وزن کیا ہے؟ افعل، سانچہ، یعنی مادے وہی ہوں گے۔ اب ہم اس مادے کو افعل کے وزن پر ڈھالنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ اگر مادہ افعل کے وزن پر بنتا ہے تو اس میں کیا ترجمہ کرتے ہیں، کس طرح ترجمہ کرتے ہیں۔ جیسے مادہ ہے را حا میم، رحم کرنا، ٹھیک ہے۔ اگر اس مادے سے میں فاعل بناؤں تو کس طرح بنے گا؟ راحم، رحم کرنے والا۔ اور اگر فعیل کے وزن پر بناؤں تو کس طرح بنے گا؟ رحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ لیکن اگر یہی مادہ میں افعل کے وزن پر بنا دوں، یعنی فا کی جگہ را لکھ دوں، عین کی جگہ ہا لکھ دوں، لام کی جگہ میم لکھ دوں، اور حمزہ کی جگہ حمزہ ایسی رہنے دوں، یعنی فا، عین، لام کی جگہ ان مادے کے الفاظ اور باقی حرکات اور حروف جو بچیں وہ ایز اٹ از آ جائیں گے، تو افعل یعنی را ہا میم سے کس طرح بنے گا؟ ارحم، ارحم۔ تو جو مادہ افعل کے وزن پر بنتا ہے اس میں کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ، سب سے زیادہ کرنے والا، یعنی سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ اگر میں یہی مادہ فاعل کے وزن پر بناؤں راحم تو کیا ترجمہ ہوگا؟ رحم کرنے والا۔ اور اگر میں یہی مادہ فعیل کے وزن پہ بناؤں رحیم تو کیا ہوگا؟ بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ لیکن اب میں تیسری کیٹیگری کا وزن بنا رہا ہوں، اور وہ تیسری کیٹیگری کیا ہے؟ افعل۔ را حمیم کو میں نے جب افعل پہ ڈھالا ارحم تو اس کا ترجمہ ہوگا سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ اسی طرح زوئے لام میم، ظلم کرنا، ازلم، سب سے زیادہ ظلم کرنے والا۔ عین لام میم، جاننا، اعلم، سب سے زیادہ جاننے والا، سب سے زیادہ جاننے والا۔ اب دیکھیں، یہ میں مادہ الگ لکھتا تھا، ترجمہ الگ لکھتا تھا، پھر وزن۔ اب آپ انشاءاللہ ڈائریکٹ ورڈ دیکھ کر مادہ پہچان سکتے ہیں، تو اب میں اس طریقے سے آپ کو نہیں پڑھا رہا، ٹھیک ہے۔ یہ تو سٹارٹنگ میں نے 3 ایگزامپلس لکھ دی، اب میں آپ کو ڈائریکٹ الفاظ دے رہا ہوں، تو آپ خود مادہ دیکھیں اور ترجمہ کرنے کی کوشش کریں۔ بس اصول کیا ذہن میں رکھنا ہے؟ جو لفظ بھی افعل کے وزن پر بنتا ہے اس میں سب سے زیادہ کا ترجمہ ہوتا ہے، معنی ہوتا ہے، یعنی سپرلیٹو ڈگری، ٹھیک ہے۔ جو انگلش سے واقف ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ افعل سپرلیٹو ڈگری، سب سے زیادہ کرنے والا، سب سے زیادہ کا ترجمہ ہوتا ہے۔ جیسے راحم، رحم کرنے والا، رحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا، ارحم، سب سے زیادہ رحم کرنے والا، ظالم، ظلم کرنے والا، فرسٹ کیٹیگری، ظلام، بہت زیادہ ظلم کرنے والا، سیکنڈ کیٹیگری۔ تھرڈ کیٹیگری کیا ہے؟ ازلم، سب سے زیادہ ظلم کرنے والا۔ اسی طرح عالم، جاننے والا، علام یا علیم، بہت زیادہ جاننے والا، اعلم، سب سے زیادہ جاننے والا۔ اسی طرح حاکم، فیصلہ کرنے والا، حکیم، بہت زیادہ فیصلہ کرنے والا۔ اچھا جی، ہم نے حکیم کا ترجمہ ابھی تک کیا پڑھا ہے؟ حکمت والا۔ حکمت والا اس کا ترجمہ ہے، لیکن اس کا اصل ترجمہ آج سن لیں۔ حاکم مطلب ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا، حکیم مطلب ہوتا ہے حکمت و دانائی کے ساتھ فیصلہ کرنے والا، بہت زیادہ فیصلہ کرنے، اچھا فیصلہ کرنے والا۔ حکیم کا مطلب کیا ہوا؟ حکمت و دانائی کے ساتھ فیصلہ کرنے والا۔ اور احکم، سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا۔ تو حاکم فیصلہ کرنے والا، حاکم وقت جو ہوتا ہے ہمارا، ٹھیک ہے، جج جسے ہم کہتے ہیں، جج۔ حاکم فیصلہ کرنے والا، حکیم اس میں شد و مد ہے، حکمت کے ساتھ فیصلہ کرنے والا، اور یہ سپرلیٹو ڈگری ہے۔ احکم، سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا۔ اسی طرح خاسر، نقصان اٹھانے والا۔ اچھا، خاسر کی سیکنڈ ڈگری قرآن میں استعمال نہیں ہوئی تو اس لیے میں نے بھی نہیں لکھی، ٹھیک ہے۔
خواہ ہمیں اس کی ڈگری بنانا چاہیں تو بن سکتی ہے فعال کے وزن پر یا فعیل کے وزن پر یا فعول کے وزن پر، لیکن قرآن میں اس کی سیکنڈ ڈگری استعمال نہیں ہوئی. خاسر نقصان اٹھانے والا، اخسر سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا، سب سے زیادہ نقصان پانے والا، اخسر. صادق سچا، صدیق بہت سچا، اصدق سب سے زیادہ سچا. تو جو بھی وزن افعال کے وزن پر آئے گا، جو بھی مادہ افعال کے وزن پر آئے گا، اس میں کیا ترجمہ ہوگا؟ سب سے زیادہ. اصدق سب سے سچا، صادق سچا، صدیق بہت زیادہ سچا، اصدق سب سے زیادہ سچا. اسی طرح سریع جلدی کرنے والا، سریع کی فرسٹ ڈگری قرآن میں استعمال نہیں ہوئی، اس لیے میں نے نہیں لکھی. سریع جلدی کرنے والا، اسرع سب سے زیادہ جلدی کرنے والا، سب سے زیادہ جلدی کرنے والا. اسی طرح حریص خواہش مند. لالچ اس کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے کسی چیز کو دیکھ کر اس کی خواہش کرنے والا، دلی تمنا کرنے والا. حریص دلی تمنا کرنے والا، بڑی شد و مت کے ساتھ خواہش کرنے والا. احرص سب سے زیادہ خواہش مند، سب سے زیادہ تمنا کرنے والا، سب سے بڑا حریص. تو اب آپ کے مادے 3 کیٹیگری کے آ گئے. ٹھیک ہے، پہلی کیٹیگری میں ہم نے فاعل یا مفعول کا کیٹیگری پڑھی تھی، اس میں شد و مد نہیں ہوتا. سیکنڈ کیٹیگری ہم نے 3 مادے پڑھے تھے، فعال، فعول، فعیل. اس میں شد و مد ہوتا ہے، یعنی بات میں تاکید ہوتی ہے. اور اگر مادہ تھرڈ کیٹیگری میں بن جائے یعنی افعل، تو یہ تو لاسٹ کیٹیگری ہے، یعنی اس میں ترجمہ سب سے زیادہ ہوتا ہے، سپرلیٹو ڈگری بن جاتی ہے. ارحم سب سے زیادہ رحم کرنے والا، سب سے زیادہ ظلم کرنے والا، سب سے زیادہ جاننے والا، سب سے بہتر حکم کرنے والا، سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا، سب سے بہتر حاکم، سب سے زیادہ نقصان پانے والا، سب سے سچا، سب سے زیادہ جلدی کرنے والا، سب سے زیادہ حریص، سب سے زیادہ خواہش مند، سب سے زیادہ تمنا کرنے والا. ٹھیک ہے، تو افعال کا وزن سمجھ آیا آپ کو؟ اب درج ذیل نوٹس میں دیکھیں، نوٹس میں تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور اس میں ایکسٹرا مثالیں بھی ہیں، وہ دیکھیں، اور اس میں ترجمہ کے ساتھ لکھا ہوا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ تو میں نے ترجمہ نہیں لکھا ہوا نا کہیں پر، نوٹس میں آپ کو ترجمہ بھی مل جائے گا انشاءاللہ، اور اس کے علاوہ مزید مثالیں بھی مل جائیں گی. تو درج ذیل تمام الفاظ افعل کے وزن پر ہیں، ترجمہ کریں. یعنی جتنے بھی الفاظ آئیں گے غور کریں گے تو وہ افعل کے وزن پر بنے ہوئے ہوں گے، تو اس کے حساب سے ہمیں ترجمہ کرنا ہے. ہم نے کیا قاعدہ پڑھا تھا کہ جو بھی لفظ افعل کے وزن پر آئے گا اس میں سب سے زیادہ کا ترجمہ ہوگا. اب یہ ہمیں خیال رکھنا ہے، سب سے زیادہ کا ترجمہ اس میں ہوگا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ اکبر سب سے بڑا، اگر میں اس کی سیکنڈ ڈگری بناؤں تو کیا ہوگا؟ کبیر. اس کا مطلب کیا تھا؟ بہت بڑا. اور فرسٹ ڈگری بناؤں تو کیا ہوگا؟ کابر. لیکن قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا نہیں ہے. ٹھیک ہے، بنانا چاہے تو بن جائے گا. کبیر بہت بڑا، اکبر سب سے زیادہ بڑا، اکبر سب سے زیادہ بڑا. اب فرسٹ ڈگری سیکنڈ ڈگری کو چھوڑ دیں، بس یہ سارے تھرڈ ڈگری کے ہیں، اس میں سب سے زیادہ کا ترجمہ آئے گا. اصغر سب سے زیادہ چھوٹا، سیکنڈ ڈگری کیا بنے گی اس کی؟ صغیر چھوٹا. اصغر سب سے زیادہ چھوٹا. اقرب سب سے زیادہ قریب، سیکنڈ ڈگری کیا بنے گی؟ قریب. ٹھیک ہے، ہم نے پڑھا تھا نا لاسٹ کلاس میں، قریب فعیل کے وزن پر. اقرب سب سے زیادہ قریب. اطہر طاہر مطلب کیا ہوتا ہے؟ پاک. اطہر سب سے زیادہ پاک. احسن سب سے زیادہ خوبصورت. اگر میں بولوں حسین، حسین فعیل کے وزن پر ہے نا، یعنی خوبصورت. احسن سب سے زیادہ خوبصورت. یہ سارے قرآن میں آئیں گے ورڈ انشاءاللہ. اسفل سب سے زیادہ نچلا، اگر اس کی فرسٹ ڈگری بناؤ تو کیا ہوگا؟ سافل. فاعل کے وزن پر ہے نا، سافل مطلب نچلا. ٹھیک ہے، نچلا یعنی جو نیچے درجے والا، نچلا. اسفل سب سے زیادہ نچلا، سب سے زیادہ نیچے درجے والا. سافل نیچے درجے والا. اسفل سب سے زیادہ نیچے درجے والا. اسی طرح احون، یہ امپورٹنٹ ورڈ ہے. احون اس کا مادہ کیا ہے؟ دیکھیں سارے ورڈ مادے سے ہی بنے ہیں، اب میں مادہ الگ سے نہیں لکھ رہا. اب آپ اتنے انشاءاللہ ایکسپرٹ ہو جانے چاہیے کہ آپ ورڈ دیکھ کر خود بخود مادہ بھی نکالنے کے قابل ہوں اور اس کا وزن بھی پہچاننے کے قابل ہوں کہ مادہ اس کا ہا واو نون ہے، اور یہ کون سے وزن پر بنا ہے؟ افعل کے وزن پر، یعنی احونو. احونو بھی ہو سکتا ہے، احونا بھی ہو سکتا ہے، احونی بھی ہو سکتا ہے، یعنی افعلو، افعلا، افعلی، تو کہ آخری حرف کی جو حرکت ہوتی ہے وہ ان کا لہجہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، احون سب سے زیادہ کمزور. احون کا ترجمہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ کمزور.
انشاءاللہ نوٹس میں آپ کو اس کے ترجمے مل جائیں گے. سب سے زیادہ کمزور, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمائے گا سب سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے. احون سب سے زیادہ کمزور, تو سب سے بڑا, سب سے چھوٹا, سب سے قریب, سب سے پاک, سب سے زیادہ پاک, سب سے زیادہ خوبصورت, سب سے زیادہ نچلا, سب سے زیادہ کمزور. اب دیکھیں اشدو, کیا یہ ورڈ افعلو کے وزن پر ہے؟ غور کریں. اصل میں یہ دال کے اوپر تشدید ہے نا, تشدید کا مطلب ہے ڈبل ورڈ. اصل میں دال 2 دفعہ تھا, اصل میں دال کیا تھا؟ 2 دفعہ. اشددو کیا ہے؟ اشددو یعنی افعلو کے وزن پر, یہ وزن یہی والا ہے, افعلو, اشددو. اب یاد رکھیں جب مادے میں آخری میں 2 حرف ایک جیسے ہوں, شین دال دال, تو اس کو ایک دفعہ لکھ کے تشدید لکھ دیتے ہیں. تو کس طرح پڑھیں گے؟ اشدو, اصل میں کیا تھا؟ اشددو. قرآن میں اس طرح کے بہت سارے الفاظ آئیں گے جو افعلو کے وزن پر ہوں گے, لیکن آپ کو ڈائریکٹ دیکھنے میں لگے گا افعلو کے وزن پر نہیں ہے, لیکن جب تشدید کو ختم کر کے اس کو اصل حالت میں لکھیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کو افعلو کے وزن پر ملے گا. تو اس کی سیکنڈ ڈگری کیا آتی ہے؟ شدید, بہت زیادہ سخت, بہت زیادہ شدید. قرآن میں اردو میں بھی شدید کہتے ہیں, اور یہ ورڈ بھی اردو کا ہے. ہم نہیں کہتے مجھے بہت زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے, تو بہت زیادہ کی جگہ کیا کہتے ہیں؟ مجھے اس چیز کی اشد ضرورت ہے. اشد, شدید کی جگہ جب اور زیادہ تاکید سے بات کرنی ہوتی ہے تو کیا شدید کی جگہ کہتے ہیں؟ اشد, بہت زیادہ شدید, سب سے زیادہ شدید. اشد مطلب سب سے زیادہ شدید. تو اشد کا ترجمہ کیا ہوگا؟ سب سے زیادہ شدید, سب سے زیادہ سخت. احبو, سب سے زیادہ محبوب. اسی طرح اگر میں اس کو با کو کھولوں گا تو کیا بن جائے گا؟ احببو, یعنی با 2 ہیں. تو افعلو کا وزن ہی ہے یہ, لیکن عین اور لام سیم ہے, یعنی ہا با با. ٹھیک ہے, جس طرح اس کی سیکنڈ ڈگری کیا آئے گی؟ حبیب. حبیب مطلب کیا ہوتا ہے؟ محبوب. ٹھیک ہے, اسی طرح احبو, سب سے زیادہ محبوب, سب سے زیادہ محبوب, سب سے زیادہ سخت, سب سے زیادہ شدید, سب سے زیادہ محبوب, سب سے زیادہ حقدار. احقو, سب سے زیادہ حقدار. اذلو, سب سے زیادہ ذلیل. اس کی سیکنڈ ڈگری کس طرح بنے گی؟ ذلیل. اور اذلو کو میں اگر کھولوں گا تو کیا بنے گا؟ اذللو. یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ٹاپک ہے تو کہ 2 ورڈ ایک جیسے آ گئے. ٹھیک ہے, اذللو یعنی افعلو, تو اس کو میں نے کیا بنا دیا؟ اذلو. قرآن میں اس طرح کے بہت سارے ورڈ آئیں گے. اذلو, سب سے زیادہ ذلیل. اضلو, سب سے زیادہ گمراہ. اس کا مادہ کیا ہے؟ ضاد لام لام, ضلالت کہتے ہیں نا, ضاد لام لام, گمراہی. اضلو, سب سے زیادہ گمراہ. اعزو, سب سے زیادہ غالب. اس کا مادہ کیا ہے؟ عین زا زا, اور اس کی سیکنڈ ڈگری کس طرح بنتی ہے؟ عزیز, فعیل کے وزن پر, عزیز, غالب. اور اعزو, سب سے زیادہ غالب, سب سے زیادہ غالب. تو بات ایک ہی چل رہی ہے, مادہ افعل کے وزن پر بنے گا تو اس میں ترجمہ کیا آئے گا؟ سب سے زیادہ کا. جس طرح کہ یہ الفاظ آپ کو دیکھتے ہی پہچاننے میں آ رہے ہیں, لیکن یہ الفاظ آپ کو کنفیوز کر رہے ہیں کیونکہ ان کے مادے کے آخری کے 2 الفاظ ایک جیسے تھے, دال دال, با با, قاف قاف, لام لام لام, لام لام زا زا. اس لیے آپ کو یہ شکل چینج لگ رہی ہے, لیکن جب اس کی شکل کو کھولیں گے, اعززو, اضللو, اذللو, احققو, احببو, اشددو, تو پھر آپ کو صحیح سمجھ آ جائے گا. سب سے زیادہ شدید, سب سے زیادہ محبوب, سب سے زیادہ حقدار, سب سے زیادہ ذلیل, سب سے زیادہ گمراہ, سب سے زیادہ غالب. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اسی طرح اگر مادے کا آخری ورڈ یا ہو, یعنی اس کا مادہ پہچانے, اس کا مادہ کیا ہے؟ عین لام چھوٹی ہے, اس کا مادہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے بلندی. اعلیٰ, سب سے زیادہ بلند, اعلیٰ, سب سے زیادہ بلند. اصل میں یہ یوں لکھا ہوا ہے, اعلیٰ یو, افعلو کے وزن پر, افعلو کے وزن پر, اعلیٰ یو. جب بھی مادے کا آخری ورڈ یا ہو تو یا کی حرکت کو ختم کر کے آخری میں کھڑا زبر لگا دیتے ہیں. اعلیٰ, اصل میں یہ افعلو کے وزن ہی پر ہے, سب سے زیادہ بلند. اعلیٰ, سب سے زیادہ بلند. اہدا, سب سے زیادہ ہدایت یافتہ. اتقا, سب سے زیادہ متقی. اتقا, سب سے زیادہ ڈرنے والا, سب سے زیادہ متقی. ابقا, سب سے زیادہ باقی رہنے والا. اس کی فرسٹ ڈگری کس طرح بنے گی؟ باقی. اور ابقا, سب سے زیادہ باقی رہنے والا.
ٹھیک ہے، یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اگر سمپل مادہ ہوگا تو اس میں تو آپ کو بالکل بھی مشکل نہیں ہوگی. اگر مادے میں دو الفاظ ایک جیسے ہوں گے تو کچھ شکل چینج ہو جائے گی، لیکن اس شکل کو جب ہم کھولیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا ہاں یہ تو افعلو کے وزن ہی پر ہے. اور اگر مادے کا آخری ورڈ یا ہو، یا دیکھیں سب میں اس کا مادہ کیا ہے؟ با قاف یا، اس کا مادہ تا قاف یا، اس کا مادہ ہا دال یا، اس کا مادہ عین لام یا. یعنی جب مادے کا آخری ورڈ یا ہو تو اس کی شکل کچھ اس طرح بن جائے گی، یعنی کھڑا زبر کر کے پڑھیں گے. لیکن وزن یہی ہے، اگر غور کریں تو وزن یہی ہے. اصل میں تھا یہ اعلیو، اہدیو، اتقیو، یعنی افعلو کے وزن پر، افعلو، ابقیو، سب سے زیادہ باقی، سب سے زیادہ باقی رہنے والا، سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ ہدایت یافتہ، سب سے زیادہ بلند. تو جو بھی ورڈ افعلو کے وزن پر بنتے ہیں اس میں سب سے زیادہ کا ترجمہ ہوتا ہے. ابھی مجھے پتہ ہے بہت زیادہ آپ کو پریشانی ہو رہی ہوگی کہ کیا ٹاپک چل رہا ہے. جب کلاس کمپلیٹ ہوتی ہے نا تو جب ایک بات پوری سمجھ آتی ہے تو کوشش کر کے سمجھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، دل لگا کے. تو یہ سارے ورڈ آپ کے پاس کس وزن پر آئے؟ افعلو. اب قرآن میں دو ورڈ یاد کر لیں، دو ورڈ آئیں گے خیرن شرن. یہ بظاہر دیکھنے میں افعلو کے وزن پر نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کی ڈیپ میں نہیں جا رہا. بس یہ دو ورڈ یاد کر لیں کہ یہ دو ورڈ افعلو کے وزن ہی پر ہیں، ٹھیک ہے. اگر میں بنانا چاہوں تو پھر آپ کی کافی ڈیپ سمجھانی پڑے گی مجھے. بس یہ دو ورڈ قرآن میں بہت زیادہ استعمال ہوں گے اور یاد کر لیں یہ دو ورڈ افعلو کے وزن ہی پر ہیں بس. تو خیرن اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ سب سے زیادہ بہتر. خیرن سب سے زیادہ بہتر، ٹھیک ہے. جس طرح اس میں سب سے زیادہ کا ترجمہ آ رہا ہے اسی طرح خیرن میں سب سے زیادہ کا ترجمہ آئے گا، تو کہ خیرن افعلو کے وزن پر ہے، حالانکہ ہے نہیں. اس کو بنا کر دکھاؤں گا تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا ہاں واقعی یہ افعلو کے وزن پر ہے، کیونکہ اس میں حمزہ گر گیا اور پھر کافی چینجنگ ہوئی ہے، تو میں اس کی ڈیپ میں نہیں جا رہا. بس یہ سمجھنے کہ خیرن جہاں پر بھی قرآن میں آئے گا یہ افعلو کا وزن کہلائے گا اور اس کا مطلب ہوگا سب سے زیادہ بہتر. اور شرن اس کا مطلب ہوگا سب سے زیادہ بدتر، سب سے زیادہ اچھا، سب سے زیادہ برا. خیرن سب سے زیادہ بہتر، شرن سب سے زیادہ بدتر. نوٹس اپنے سامنے رکھیں تو آپ کو بات بہت اچھی سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے. تو آج ہم نے مادے کی تھرڈ کیٹیگری استعمال کی ہے، وہ مادہ اگر جس وزن پر فٹ ہو اس وزن کی تھرڈ کیٹیگری سٹارٹ کی ہے کہ اس کیٹیگری میں اگر مادہ فٹ ہو تو اس میں سب سے زیادہ کا ترجمہ آ جاتا ہے. تو یہ سارے ورڈ افعلو کے وزن پر ہیں، اس لیے ان سب میں سب سے زیادہ کا ترجمہ پایا جاتا ہے. بات کلیئر ہوئی؟ ٹھیک ہے، یہاں تک تو ہم نے افعلو کی بات کر لی. اب تھوڑے سے افعلو پر ہم تھوڑی سی ڈیپ میں جاتے ہیں افعلو کی، ٹھیک ہے. جب افعلو مرکب نسبتی میں استعمال ہو تو درمیان میں سے ترجمہ کرتے ہیں. سب سے پہلے تو بتائیں مرکب نسبتی ہوتا کیا ہے؟ عباد الرحمن، یہ کیا ہے؟ مرکب نسبتی، ٹھیک ہے. مرکب نسبتی کے درمیان میں کیا ترجمہ آتا ہے؟ کا کی کے کا. مرکب نسبتی میں کیا ترجمہ آتا ہے؟ کا کی کے کا، ٹھیک ہے. اور اگر مرکب نسبتی میں فاعل استعمال ہو، فاعل خالق الارض، قاعدہ پڑھا تھا نا، یہ فاعل ہے اور یہ مرکب نسبتی ہے خالق الارض، تو اس کے درمیان کیا ترجمہ آتا ہے؟ کو کا، زمین کو پیدا کرنے والا. اگر سمپل مرکب نسبتی ہو تو کیا ترجمہ آتا ہے؟ کا کی کے کا، رحمان کے بندے. اور اگر مرکب نسبتی میں فاعل استعمال ہو تو کیا ترجمہ آتا ہے؟ کو کا، زمین کو پیدا کرنے والا. اب یہی مرکب نسبتی میں اگر افعلو کا وزن استعمال ہو، اگر مرکب نسبتی میں افعلو کا وزن استعمال ہو تو درمیان میں نہ کا ترجمہ آئے گا، نہ کی کا، نہ کے کا اور نہ کو کا. درمیان میں کیا ترجمہ آئے گا؟ میں سے کا، میں سے. اگر مرکب نسبتی میں افعلو کا وزن استعمال ہو رہا ہے تو درمیان میں سے کا ترجمہ آئے گا. ایگزامپل سے سمجھتے ہیں. احکم الحاکمین، سب سے پہلے اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں. احکم سب سے زیادہ، سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا، سب سے بہتر حاکم. حاکمین، حاکمین حاکم کی جمع ہے، حاکم مطلب فیصلہ کرنے والا، حاکمین فیصلہ کرنے والے، فیصلہ کرنے والے. اب دیکھیں احکم الحاکمین مرکب نسبتی ہے، یہاں پہ نہ تنوین ہے نہ الف لام ہے اور دوسرا ورڈ زیر والی حالت میں ہے. احکم الحاکمین، تو کیا ترجمہ ہوگا؟
فیصلہ کرنے والوں، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ فیصلہ کرنے والوں، درمیان میں کیا ترجمہ آئے گا؟ میں سے۔ یہ سیکھ لے، قرآن میں اسلوب بہت زیادہ استعمال ہوگا۔ فیصلہ کرنے والوں میں سے سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا، احکم سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا۔ اللہ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، یعنی شروع میں اللہ کا لفظ آئے گا، پورا کا جملہ بنانا چاہیں، اللہ فیصلہ کرنے والوں میں سے، حاکموں میں سے سب سے بہتر حاکم ہے۔ اور اگر صرف اس کا ترجمہ کرنا چاہیں تو کیا ہوگا؟ فیصلہ کرنے والوں میں سے سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا۔ مثالوں سے اور سمجھیں گے تو بات کلیئر ہو جائے گی۔ اسرع سب سے زیادہ جلدی کرنے والا، حاسبین حساب لینے والے، حساب کرنے والے، اسرع الحاسبین حساب لینے والوں میں سے سب سے جلدی حساب لینے والا۔ اللہ کون ہے؟ حساب لینے والوں میں سے سب سے جلدی حساب لینے والا اللہ ہے۔ اسرع الحاسبین حساب لینے والوں میں سے سب سے جلدی حساب لینے والا۔ اسی طرح اشد العذابی، اشد افعلو کے وزن پر ہے نا، سب سے زیادہ شدید، عذاب میں سے سب سے زیادہ شدید عذاب، اشد العذابی۔ درمیان میں کا کی کے کو کا ترجمہ نہیں کر رہے، میں سے کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ اور میں سے کا ترجمہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو کہ اس کا شروع کا ورڈ افعلو کے وزن پر ہے۔ اشد العذابی عذاب میں سے شدید ترین عذاب، سب سے شدید عذاب۔ احسن الخالقین پیدا کرنے والوں میں سے سب سے خوبصورت پیدا کرنے والا، احسن سب سے خوبصورت، پیدا کرنے والوں میں سے سب سے خوبصورت پیدا کرنے والا۔ احسن الحدیث، حدیث کہتے ہیں بات کو، حدیث کہتے ہیں بات کو، بات میں سے سب سے بہترین بات۔ اللہ نے احسن الحدیث قرآن کو بولا ہے، یعنی باتوں میں سے سب سے بہترین بات قرآن ہے۔ القرآن احسن الحدیث، قرآن بات میں سے سب سے بہترین بات ہے۔ جتنی بھی باتیں ہیں، جس کی باتیں ہیں، جس کا کلام ہے، سب سے بہترین کلام قرآن ہے۔ احسن الحدیث حدیث میں سے، بات میں سے، کلام میں سے، کلاموں میں سے، باتوں میں سے سب سے بہترین بات۔ احسن القصص، قصص قصے کی جمع ہے، قصہ، قصہ کہتے ہیں واقعہ کو، ٹھیک ہے، قصے کی جمع قصص، واقعات، واقعات میں سے سب سے بہترین واقعہ، واقعات میں سے سب سے بہترین واقعہ۔ اوہن البیوت، اوہن مطلب کمزور تھا، سب سے کمزور، اوہن البیوتی مرکب نسبتی ہے، درمیان میں کیا آئے گا؟ میں سے کا ترجمہ، گھروں میں سے سب سے کمزور گھر، گھروں میں سے سب سے کمزور گھر۔ خیر الرازقین رزق دینے والوں میں سے سب سے بہترین رزق دینے والا، رازقوں میں سے سب سے بہترین رازق۔ خیر الرازقین، خیر الماکرین تدبیر کرنے والوں میں سے، پلاننگ کرنے والوں میں سے سب سے بہترین پلاننگ کرنے والا۔ خیر البریہ، بریہ کہتے ہیں مخلوق کو، مخلوق میں سے سب سے بہتر مخلوق، مخلوق میں سے سب سے بہتر مخلوق، بریہ مخلوق کو کہتے ہیں۔ شر البریہ مخلوق میں سے سب سے بدتر مخلوق۔ شر الدواب، دواب کہتے ہیں دواب کہتے ہیں جانداروں کو، جانداروں کو، ٹھیک ہے، جانوروں کو نہیں، جانداروں کو، جو بھی جاندار ہے، جانور بھی آ گئے، انسان بھی آ گئے، حشرات بھی آ گئے، سب جاندار آ گئے، جو بھی چیز جاندار ہے۔ شر الدواب جانداروں میں سے سب سے بدتر جاندار، جانداروں میں سے سب سے بدتر جاندار۔ اب دیکھیں پہلے ورڈ پہ غور کریں، پہلا ورڈ سب کا افعلو کے وزن پر تھا۔ جب افعلو کے وزن پر لفظ مرکب نسبتی میں استعمال ہوتا ہے تو درمیان میں کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ میں سے کا، ٹھیک ہے۔ تھوڑی سی مشکل کلاس ہے آج کی، میں سمجھتا ہوں، لیکن اگر آپ اس مشکل کو کراس کر لیں گے تو آپ قرآن کے مشکل ترین مقامات کا ترجمہ بآسانی کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ احکم الحاکمین حاکموں میں سے سب سے بہتر حاکم۔ اسرع الحاسبین حساب لینے والوں میں سے سب سے جلدی حساب لینے والا۔ عذاب میں سے سب سے شدید ترین عذاب، پیدا کرنے والوں میں سے سب سے خوبصورت پیدا کرنے والا۔
بات میں سے سب سے بہترین بات، قصوں میں سے سب سے بہترین قصہ، گھروں میں سے سب سے کمزور گھر، رزق دینے والوں میں سے سب سے بہتر رزق دینے والا، پلاننگ کرنے والوں میں سے سب سے بہترین پلاننگ کرنے والا، مخلوقات میں سے سب سے بہتر مخلوق، مخلوقات میں سے سب سے بدتر مخلوق، جانداروں میں سے سب سے بدتر جاندار۔ ٹھیک ہے، تو آج کی کلاس تک ہم نے کیا پڑھ لیا ہے؟ وزن کی 3 کیٹیگریز۔ اگر مادہ فرسٹ کیٹیگری میں آئے فاعل یا مفعول تو سمپل سی بات ہوگی، اس میں کوئی شد و مت نہیں ہوگا، کرنے والا بس، اس میں کوئی شد و مت نہیں ہوگا۔ اور اگر وہی مادہ سیکنڈ کیٹیگری میں آ جائے فعال، فعول یا فعیل کی کیٹیگری میں، تو اس کا مطلب ہے اس میں شد و مت پایا جا رہا ہے، تاکید پائی جا رہی ہے، بہت زیادہ کرنے والا۔ لیکن اگر وہی مادہ آخری کیٹیگری کے وزن پر آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اب تو بات سپرلیٹو ڈگری کی ہو رہی ہے، سب سے زیادہ۔ ٹھیک ہے، یہ نارمل ہے، اس میں تھوڑی سی تاکید ہوتی ہے، اور اس میں تو آخری درجے کی تاکید ہے کہ سب سے زیادہ کرنے والا۔ تو یہ پیج نمبر 71 تھا پورا۔ اب پیج نمبر 72 ایکسرسائز نکالیں۔ پیج نمبر 72 ایکسرسائز میں آپ کو انشاءاللہ نوٹس مل گئے ہوں گے، تو اس میں آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرحمن الرحیم مکمل جملوں کا ترجمہ کرتے ہوئے افعل والے الفاظ کو نمایاں کریں۔ ٹھیک ہے، جتنی بھی آیتیں ہیں اس میں آپ کو مکمل جملہ ترجمہ کرنا ہے، اور ہیں ان کو کلر کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آیتیں زیادہ ہیں، یہ آپ کے پریکٹس کے لیے دی ہوئی ہیں، جتنی آپ سے ہو سکتی ہیں کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سورج کو دیکھا تھا تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر، اور یہ سب سے بڑا ہے، ھذا اکبر، اور یہ سب سے بڑا ہے۔ تو ہائی لائٹ کس کو کریں گے؟ اکبر کو۔ سب سے بڑا کا کہاں سے آ رہا ہے؟ کہ بناوٹ سے، تو کہ یہ افعل کے وزن پر ہے، سب سے بڑا، یہ میرا رب ہے اور یہ سب سے بڑا ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ، اور یقیناً اللہ کا ذکر اکبر، سب سے بڑا ہے، یعنی اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اللہ کے ذکر سے بڑی چیز اور کوئی نہیں ہے۔ یعنی نماز کا ٹاپک چل رہا تھا، اس نماز کو اللہ نے اپنا ذکر بولا ہے۔ یعنی تم کاروبار میں مشغول ہوتے ہو، تم کاروبار کو بڑا سمجھتے ہو اللہ کے ذکر سے، جمعے کی اذان ہو جاتی ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے یہ نماز، یہ اللہ کا ذکر، یہ اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے۔ اس سے بڑی چیز اگر تم نے کسی چیز کو اللہ کے ذکر سے بڑا شمار کر لیا تو گویا کہ تم نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی۔ تو اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد سب سے بڑی ہے، سب سے بڑی۔ تو یہاں پہ اکبر ہائی لائٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح ذالک خیر، وہ سب سے بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، واطہر، اور سب سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ یعنی کسی چیز کی طرف اللہ اشارہ کر رہا ہے، وہ چیز خیر، سب سے بہتر ہے تمہارے لیے، واطہر، اور سب سے پاکیزہ ہے۔ تو خیر آپ کا ہائی لائٹ ہوگا، تو کہ یہ خیر افعل کے وزن پر ہم نے اس کو سپوز کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اطہر ہائی لائٹ ہوگا۔ وَإِنَّ، اور بے شک، أَوْهَنَ الْبُيُوتِ، گھروں میں سے سب سے کمزور گھر، یہ مرکب نسبتی ہے تو بیچ میں ترجمہ کیا آئے گا؟ میں سے، اور ہائی لائٹ اوہن، سب سے کمزور، اور بے شک گھروں میں سے سب سے کمزور گھر، یقیناً بیت العنکبوت، عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو، مکڑی، یقیناً مکڑی کا گھر ہے۔ یہ بھی مرکب نسبتی ہے، بیچ میں کا ترجمہ آئے گا کیونکہ شروع میں نہ فاعل ہے نہ افعل ہے، سمپل سا مرکب نسبتی ہے، تو کا کی کے کا ترجمہ آئے گا یقیناً مکڑی کا گھر، اور بے شک گھروں سب سے کمزور ترین گھر واقعی مکڑی کا گھر ہے، اور گھروں میں سے سب سے کمزور گھر تو یقیناً مکڑی کا گھر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ مکڑی کا گھر اس روئے زمین پر سب سے کمزور ترین، سے کمزور گھر کسی جاندار کا نہیں ہے۔ فاللہ، تو اللہ خیر، سب سے بہتر ہے، حافظہ، حفاظت کرنے والا، تو اللہ سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے۔ وہو، اور وہ، ارحم الراحمین، ارحم ہائی لائٹ ہوگا، سب سے زیادہ رحم کرنے والا، ارحم الراحمین مرکب نسبتی میں استعمال ہوا ہے، اور وہ رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یعنی ماں باپ بھی تو رحم کرتے ہیں نا، ایک اولاد اپنے والدین پر بھی رحم کرتی ہے، رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا اللہ ہے، تو وہ اپنے بندوں کو کیسے عذاب دے سکتا ہے؟ لیکن پھر اللہ انصاف کرنے والا بھی ہے، تو اگر کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے تو اللہ انصاف کے خاطر اس کو عذاب دیتا ہے۔
سمجھ آئی بات؟ تو اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے، اور وہ سب سے زیادہ اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ واللہ، اور اللہ اعلم سب سے زیادہ جاننے والا ہے، بالظالمین ظالموں کو، اور اللہ ظالموں کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ الیس اللہ، کیا اللہ نہیں ہے؟ الیس اللہ، کیا اللہ نہیں ہے؟ یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ تاکید کے لیے بھی آتا ہے، کیا اللہ نہیں ہے سب سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والا؟ لیکن احکم الحاکمین یہ مرکب نسبتی میں استعمال ہو رہا ہے، تو کس طرح ترجمہ کریں گے؟ فیصلہ کرنے والوں میں سے سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا۔ تو با کا ترجمہ میں شروع میں کر رہا ہوں، کیا واقعی اللہ نہیں ہے؟ بی کا ترجمہ واقعی شروع میں کر رہا ہوں، کیا واقعی اللہ نہیں ہے فیصلہ کرنے والوں میں سے سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا؟ کیا اللہ واقعی نہیں ہے سب سے زیادہ جاننے والا شکر کرنے والوں کو؟ ربی، میرے رب، بے شک میرا بیٹا میرے اہل سے ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور بے شک تیرا وعدہ سچ ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ وَرَبُّكَ، اور آپ کا رب، عالم سب سے زیادہ جاننے والا ہے، تمہارا رب عالم سب سے زیادہ جاننے والا ہے، بکم تم سب کو، تمہارا رب تم سب کو سب سے جاننے والا ہے، ان کا رب ان سب کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ موسٹ امپورٹنٹ آیت، ان المنافقین، بے شک منافقین، فی الدرک الاسفل، درک کہتے ہیں درجے کو، طبقہ، جہنم میں طبقے ہیں، درجے ہیں۔ الدرک الاسفل، اسفل سب سے نچلا، اسفل سب سے نچلا، اور یہ مرکب وصفی ہے۔ الدرک الاسفل سب سے نچلا طبقہ، بے شک منافقین سب سے نچلے درجے میں ہیں۔ ابھی یہ من النار چھوڑ دیں، بے شک منافقین فی الدرک الاسفل سب سے نچلے درجے میں ہیں، من النار جہنم میں سے، جہنم میں سے سب سے نچلے درجے میں منافقین ہیں، یعنی منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جائیں گے۔ یہ والی آیت خود کر لیے گا آپ، اولئک لہم، انہی لوگوں کے لیے، سوء العذاب، سوء کہتے ہیں تکلیف کو، عذاب کی تکلیف ہے، یعنی پیچھے کافروں کی بات ہو رہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے انہی کے لیے عذاب کی تکلیف ہے، اور وہ آخرت میں ہی ہم اسی کی طرف جا رہا ہے، اور وہ آخرت، اور وہی آخرت میں الاخسرون سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں۔ اخسر سب سے زیادہ خسارہ پانے والا، اخسرون سب سے زیادہ خسارہ پانے والے، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے، تو یہ ہائی لائٹ ہوگا، تو خود کر لیے گا، ٹھیک ہے۔ یہ والی دیکھ لیں، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، خیر الزادی، زاد کہتے ہیں زاد راہ، سفر کے سامان کو، زاد راہ سفر کا سامان، تو بے شک سفر کے سامان میں سے بہترین سامان التقوی، تقوی ہے، تو بے شک بہترین زاد راہ تقوی ہے، تو بے شک زاد راہ میں سے بہترین زاد راہ تقوی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دنیا کو ایک سفر کہہ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے اس سفر کو اگر بخوبی طے کرنا ہے تو اس سفر کا جو بہترین سامان ہے، جس طرح ایک مسافر اپنے سفر کا سامان لیتا ہے، تو اس دنیا کے سفر کا جو بہترین سامان ہے جو تمہیں ہر مشکل سے نکال لے گا، وہ کیا ہے؟ تقوی، تو بے شک سفر کے سامان میں سے بہترین سامان تقوی ہے، تو بے شک زاد راہ میں سے بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ واللہ خیر الماکرین وہو خیر الناصرین وانت خیر الرازقین وانا خیر المنزلین وللہ غیب السماوات والارض وما امر الساعہ، اور نہیں ہے قیامت کا معاملہ، قیامت کا فیصلہ، امر فیصلہ، معاملہ، اور نہیں ہے قیامت کا فیصلہ الا مگر کا مانند لمح البصر، لمح کہتے ہیں جھپکنے کو، لمحہ بھر، بصر آنکھ، آنکھ کے جھپکنے کے طرح، آنکھ کے لمحہ بھر، یعنی آنکھ کی جھپک کتنی جلدی ہو جاتی ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے اور نہیں ہے قیامت کا فیصلہ، قیامت کا معاملہ مگر
آنکھ کے جھپکنے کی طرح، یعنی جس طرح آنکھ جتنی جلدی جھپک جاتی ہے اس سے بھی جلدی قیامت آ جائے گی، یعنی اللہ کے حکم کرنے کی دیر ہے اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ اور موت جس کی طاری ہو گئی، موت جس کی آ گئی، اس پر قیامت طاری ہو گئی، تو اللہ کہہ رہا ہے قیامت بہت دور نہیں ہے، قیامت کا معاملہ تو آنکھ کے جھپکنے کی طرح ہے، اور نہیں ہے قیامت کا معاملہ مگر آنکھ کے جھپکنے کی طرح، او یا ہوا وہ، یعنی یہ جو معاملہ ہے وہ اقرب سب سے زیادہ قریب ہے، یعنی یہ اور زیادہ قریب ہے، یعنی آنکھ کا جھپکنا تو پھر بھی دیر لگتی ہے، اللہ کہہ رہا ہے اگر قیامت اللہ قائم کرنے پہ آئے، او ہوا اقرب، یا وہ اور زیادہ قریب ہے، یعنی قیامت کا قائم ہونا بہت زیادہ قریب ہے، آنکھ کا جھپکنا بھی بہت دیر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اکرم سب سے زیادہ عزت دار، کریم کا مطلب کیا تھا؟ عزت دار، اکرم سب سے زیادہ عزت دار، اکرمکم تم میں سے سب سے زیادہ عزت دار، بے شک تم میں سے سب سے زیادہ عزت دار عند اللہ اللہ کے نزدیک، اتقاکم کون ہے؟ سب سے زیادہ متقی، اتقاکم جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو، اتقا اصل میں اس طرح لکھا ہوا تھا، اتقا سب سے زیادہ متقی، ٹھیک ہے، یا کو ہٹا دیا، یا کو لکھنے کے لیے ہٹا دیا، اور تو کہ یا پڑھا نہیں جاتا نا تو یا کو ہٹا دیا، تو اتقا اصل میں یہاں پہ یا بھی تھا، ٹھیک ہے، تو اتقاکم بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت دار اللہ کے نزدیک وہ ہے، اتقاکم جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو، جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو وہی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت دار ہے۔ تو یہ تو مثالیں آپ کر لیں گے، ایک چھوٹی سی بات یاد کر لیں، آج کی کلاس تھوڑی لمبی ہو گئی لیکن ٹاپک ایک ہی چل رہا ہے، مثالیں بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، اور قرآن میں تو اس کی سینکڑوں مثالیں اور مل جائیں گی آپ کو۔ تو افعل کا ہم نے ترجمہ کیا یاد کیا، جہاں پر افعل کا ورڈ آئے گا وہاں پہ سب سے زیادہ کا ترجمہ ہوگا، ٹھیک ہے، جہاں پہ افعل کا ترجمہ آئے گا وہاں پہ کیا ترجمہ ہوگا؟ سب سے زیادہ کا۔ لیکن چھوٹی سی بات یاد رکھ لیں، اگر افعل کے بعد من آ گیا، من آ جائے، اگر افعل کے بعد من آ جائے تو سب سے زیادہ کا ترجمہ نہیں کریں گے، سب سے زیادہ کا ترجمہ نہیں کریں گے، پھر افعل کا ترجمہ صرف اور صرف زیادہ کا ہوگا، صرف اور صرف زیادہ۔ مثال سے سمجھتے ہیں، جیسے الفتنۃ، فتنہ، اشد سب سے زیادہ شدید ہے، اگر میں بات کروں صرف اس کی یہاں سے یہاں تک کی تو کیا ترجمہ ہوگا؟ فتنہ سخت ہے، سب سے زیادہ شدید ہے، لیکن میں نے دیکھا لفظ افعل کے بعد من آ رہا ہے، لفظ افعل کے بعد من آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ میں سب سے زیادہ نہیں کروں گا، صرف زیادہ کا ترجمہ کروں گا۔ فتنہ زیادہ شدید ہے من القتل، قتل سے، فتنہ قتل سے زیادہ شدید ہے، یعنی سب سے زیادہ کا ترجمہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، اگر افعل کے بعد من آ جائے تو افعل میں سے سب سے زیادہ کا ترجمہ ختم ہو جائے گا، صرف زیادہ کا ترجمہ باقی رہے گا۔ فتنہ زیادہ شدید ہے قتل سے، فتنہ زیادہ بڑا ہے، سب سے زیادہ بڑا نہیں، من آ رہا ہے، اگر یہاں پہ من نہیں ہوتا تو سب سے زیادہ کا ترجمہ ہوتا، فتنہ زیادہ بڑا ہے قتل سے۔ اب یہ کس سینس میں اللہ نے بات بولی ہے اس کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو کلاس اور زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ فتنہ زیادہ بڑا ہے قتل سے، شیطان نے آدم علیہ والسلام کے جو مٹی کا مجسمہ تھا اس کی طرف اشارہ کر کے کیا کہا تھا؟ انا خیرن، میں زیادہ بہتر ہوں، من ھذا اس سے، لیلۃ القدر خیرن، لیلۃ القدر زیادہ بہتر ہے، من الف شہر، الف مطلب ہوتا ہے ہزار، شہر مطلب ہوتا ہے مہینے، الف شہر ہزار مہینوں سے، الف شہر ہزار مہینے، تھاؤزنڈ کو الف کہتے ہیں قرآن عربی میں، ٹھیک ہے، تھاؤزنڈ کو الف کہتے ہیں، اور شہر مہینے، لیلۃ القدر زیادہ بہتر ہے ہزار مہینوں سے، تو یہاں پہ خیر کا ترجمہ سب سے زیادہ نہیں کیا کہ لیلۃ القدر سب سے زیادہ بہتر ہے ہزار مہینوں سے، نہیں، بلکہ کیا کیا ہے؟ سب سے زیادہ کی جگہ زیادہ، لیلۃ القدر زیادہ بہتر ہے ہزار مہینوں سے، اور یقیناً مومن بندہ زیادہ بہتر ہے مشرک سے، قول معروف اچھی بات اور معاف کرنا، مغفرت، ٹھیک ہے، اچھی بات کہنا، قول معروف اچھی بات، و مغفرت اور معاف کرنا، خیر بہتر ہے، من صدقۃ صدقے سے، یعنی کسی کو آپ صدقہ دے رہے ہو اور صدقہ دینے کے بعد آپ اس سے اچھی طرح بات نہیں کرتے،
اس کو ذلیل کرتے ہو، اس کو نیچا دکھاتے ہو، تو اللہ کہہ رہا ہے ایسے صدقہ دینے سے بہتر ہے کہ آپ اس سے اچھی بات کہو اور اس سے درگزر والا معاملہ کر دو۔ کسی سے اچھی بات کہنا اور اس سے درگزر والا معاملہ کے ساتھ پیش آنا یہ بہتر ہے صدقہ دینے سے۔ ٹھیک ہے، اس کی مزید ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، یہ کس سینس میں بات ہوئی ہے تھوڑی سی آپ کو بتا دیا۔ قول معروف مرکب وصفی، اچھی بات اور مغفرتن معاف کر دینا، اچھی بات اور معاف کر دینا، خیر زیادہ بہتر ہے، من صدقتن۔ تو آج کی کلاس ہماری افعل کے وزن پر تھی۔ ٹھیک ہے، افعل کے وزن پر جو بھی ورڈ بنتا ہے اس میں سب سے زیادہ کا ترجمہ ہوتا ہے، یہی بات ہم نے پڑھی ہے، اس کی مثالیں ہیں۔ اور حال ہو تو درمیان میں سے کا ترجمہ آتا ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہ مدد کرنے والوں میں سے سب سے بہترین مدد کرنے والا ہے۔ اور آخری میں ہم نے پڑھا کہ افعل کے بعد اگر من آ جائے تو افعل میں سب سے زیادہ کا ترجمہ ختم ہو کر صرف زیادہ کا ترجمہ رہ جاتا ہے۔ تو یہ کلاس آج کی کام کریں، آج کی کلاس تھوڑی سی مشکل تو تھی لیکن بہت امپورٹنٹ تھی، کوشش کریں ترجمہ کرنے کی کوشش کریں، جو سمجھنا ہے مجھ سے پوچھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔